جی تو صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہمیں معلوم ہوا ہے اور کیا یہ بات درست ہے کہ آپ خواجہ فرید کے دیوان پر کوئی تحقیقی کام کر رہے ہیں؟ اس کام کی نوعیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ایک تحقیقی نوعیت کا کام ہے، یعنی تحقیقی نوعیت کا کام الگ ہوتا ہے اور تفسیر و تشریح ایک الگ کام ہوتا ہے۔ یہ تحقیق ہے کہ کلام فرید میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا کیا تبدیلیاں اس میں پیدا ہو گئی۔ کبھی اگر یہ دہلی میں چھپا اور آگرے میں چھپا اور کبھی بمبئی میں جا کے چھپا اور لاہور میں جا کے چھپا یا پھر ملتان میں چھپا، تو یہاں سے وہاں اس کلام کو لے جانے والوں نے اس کو کس حد تک توجہ سے دیکھا کہ وہاں بیٹھا ہوا کاتب جو ہے وہ کس انداز میں اسے لکھ رہا تھا، تو رفتہ رفتہ ایسا ہوا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں بے شمار تبدیلیاں پیدا ہو گئیں۔ تو ہمارا یہ جو کام ہے یہ اسی نوعیت کا ہے کہ اس سارے عرصے میں کلام فرید میں جو تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں کتابت کی، یا اس کے متن میں کچھ اور چیزیں داخل ہوئی ہیں یا کم کر دی گئی ہیں، اسے ایک نظر دیکھا جائے اور اس کی تحقیق کی جائے۔ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے اس نوعیت کا کام کسی نے نہیں کیا؟ کیا آپ اس سے بہتر کام کر رہے ہیں؟ آپ خواجہ صاحب کے کلام پر تو بہت سے لوگوں نے کام کیا ہے، اور جیسا کہ نواب بہاولپور نے ایک پورا اس پہ ایک جوری بنائی تھی اس کی تحقیقی کام پہ، اور انہوں نے بہت بڑا کام کیا تھا، اور اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ ان سے علیحدہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں، کام تو یہ بھی اسی نوعیت کا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑی تیزی سے تبدیل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارا رسم الخط نواب بہاولپور جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، یہ 1940 میں یہ بات ہوئی تھی، تو پھر جا کے وہ کام 2-3 سال میں مکمل ہوا اور 1944 میں مکمل ہوا، اور وہ پہلا دیوان مولانا عزیز الرحمن جو تھے بہاولپور کے، ان کی زیر نگرانی یہ کام مکمل ہوا اور 46 میں وہ چھپا۔ وہ بھی اپنے طور پر اسی ہی نوعیت کا کام تھا، جس میں تفسیر اور معنی وغیرہ کا کام بھی شامل تھا۔ تو ہوا اصل میں یہ کہ اس وقت کا پہلی بات تو یہ ہے کہ آج 2013 میں 12 میں جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اس وقت کے اور اس وقت کے رسم الخط میں فرق پڑ گیا، تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو نہیں پڑھی جا رہی۔ مثال کے طور پہ ان میں سے آپ یہ ایک چھوٹی سی بات دیکھ لیں کہ اس وقت زیر زبر اور پیش کا استعمال بہت کم ہو رہا تھا، تو زیر کو واضح کرنے کے لیے اس میں چھوٹی یہ کا اضافہ کر دیتے تھے، اور زبر ظاہر کرنے کے لیے اس میں الف کا اضافہ کر دیتے تھے، اور اسی طرح پیش کا اظہار کرنے کے لیے اس میں واو لفظ اٹھی کو وہ الف پیش اٹھی نہیں بلکہ الف واو ٹھے یہ اوٹھی کر کے لکھ دیتے تھے۔ نہیں، ابھی اس دور کے اندر بھی تو کام ہوا ہے نا، وہ اس پہ سب سے بڑا کام کرنا قریجہ فیملی کا ایک فرد ہے جس نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ پروفیسر صاحب ہیں میرے خیال بہاولپور یونیورسٹی کے، انہوں نے کام کیا ہے، قیس فریدی صاحب نے کام کیا ہے۔ کیا اس وقت، اب تو جدید دور میں یہ سب کچھ موجود ہے، تو پھر کیسے کہتے ہیں اس میں جو موجودہ متن ہے اس میں غلطیاں ہیں؟ جی بالکل دوست طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ یہ جس طرف آپ کہہ رہے ہیں قریجہ فیملی کے، یہ ہیں خواجہ طاہر محمود قریجہ، ان کا ایک دیوان ان کی طرف سے آیا ہے، اور وہ بھی اسی نوعیت کا کام ہے، لیکن ان کے ساتھ ایک المیہ یہ ہو گیا جو پہلے لوگوں کے ساتھ ہوتا آیا کہ انہوں نے جب یہ اپنا کام مکمل کر لیا تو اس کو کتابت کے لیے لاہور بھیج دیا، اور انہوں نے خود اس کا اظہار بھی کیا۔ جب یہ لاہور بھیج دیا تو پھر جو پبلیشر ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا کام ہوتا ہے، طریقہ کرنے کا، کام کو کرنے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کام کو اٹھایا اور لڑکے جو ان کے پاس ہوتے ہیں دیہاڑی پہ رکھے ہوئے، انہوں نے ان کو دے دیا کہ اس کو کمپوز کر کے لاؤ۔ جب وہ کمپوز کر کے لائے تو ظاہر ہے بات ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ چلی گئی، تو پھر وہ جب آیا اور اس میں پروف ریڈنگ کا کام اتنا زیادہ پیدا ہو چکا تھا کہ خود قریجہ صاحب اس میں لکھتے ہیں کہ یہ مجھ سے نہیں ہو پا رہا، کہ اس قدر زیادہ اس میں غلطیاں شامل ہو گئی ہیں، اور وہ کام نہایت خوبصورت ہے۔ ان لوگوں نے جو کام کیے ہیں وہ بھی اسی نوعیت کے نہایت اعلیٰ درجے کے کام ہیں، لیکن پھر ان کے ساتھ ایک دفعہ وہی المیہ ہو گیا کہ وہ جب جا کے لاہور میں کتابت ہوئی اور پھر یہ اس کو بیٹھ کے پوری طریقے سے پروف ریڈنگ نہیں کر پائے، تو پھر وہی غلطیاں جو پہلے سے شامل ہو رہی تھیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گئی۔
تو آپ کیسے ان غلطیوں کا ازالہ کریں گے؟ آپ کے ساتھ بھی تو یہ کچھ ہو سکتا ہے. جی ہونے کا امکان تو سب کچھ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن میں نے اس کا حل یہ نکالا ہے. ہماری طرف سے یہ کیا گیا ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ یہیں ایک کمپوزر اسی کمرے میں ہی اپنے ساتھ بٹھا لیا ہے، جو ہمارے سامنے بیٹھ کے اس کو کمپوز کرتا ہے، جسے ہم روزانہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کی پروف ریڈنگ کر کے پھر اس کی غلطیاں اپنے سامنے بیٹھ کے اسے لگوا لیتے ہیں، تاکہ کل کو ہم کسی ایک نہ جاننے والے انجان سے پروف ریڈنگ کمپوزر پر، ایک کمپیوٹر کے کمپوزر پر یہ الزام لگانے کی بجائے خود اپنے سر پہ لیں اور اپنی ذمہ داری قبول کریں کہ اگر یہ غلطی ہے تو ہماری ہے. تو اس لیے ہم نے یہ کیا کہ اسی کمرے میں ہی انتظام کر لیا ہے کہ ہمارے پاس اپنا کمپیوٹر سیٹ ہے ادھر موجود، اور ہمارا کمپوزر ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے. جو کام ہو رہا ہے ہم اسے بھی دیکھتے ہیں اور جو ہو چکا ہوتا ہے اسے بھی دیکھتے ہیں. اچھا جتوئی صاحب، یہ تو ہو گیا آپ کی جو خدشات ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس کتنے نسخے موجود ہیں؟ کس بنیاد پر آپ اس کام کو سٹارٹ کیے ہیں؟ ہاں یہ ہے وہ اصل سوال جس کی میں انتظار کر رہا تھا آپ کی طرف سے اور آنے والے قارئین کی طرف سے بھی، کہ آخر اس طرح کا کام بڑے بڑے علماء جب کر چکے ہیں تو پھر ایک نیا کام آخر کس بنیاد پہ کیا جا رہا ہے. کیا بالکل میں آپ کی طرف سے اسی سوال کے انتظار میں تھا، بلکہ یہی سب سے اہم سوال ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ پہلے تو ہم نے اس کے قلمی نسخہ جات جو تھے اسے جمع کرنے میں کوئی 5-4 سال 8 سال کا عرصہ لگایا، تاکہ ہم قلمی نسخہ جات اگر ہو سکے تو ہمیں خواجہ فرید علیہ رحمت کے اپنے دستے مبارک کا لکھا ہوا کوئی مل جائے دیوان. اگر وہ دستیاب نہ ہو تو کم از کم دوسرے لوگ جو ہوں وہ اس قدر قابل اعتماد اور ثقہ لوگ ہوں کہ ہم ان پر اعتماد کر سکیں اور ان کے لکھے کو ایک سند کا درجہ حاصل ہو. تو ہم نے 8 سال تقریباً خرچ کر کے زندگی کے پہلے ہم نے ان کے وہ نسخے جمع کیے ہیں، جن کی ایک جھلک میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. مثال کے طور پہ میں ایک ترتیب وار شروع کرتا ہوں. جو سب سے اہم نسخہ اس وقت میرے سامنے ہے وہ ہے یہ ہے مولانا برخوردار رحمۃ اللہ علیہ. یہ مولانا برخوردار وہ ہیں جو خواجہ صاحب جن کے پاس فارسی نظم کی کتابیں پڑھتے تھے، تو یہ ان کے قلم کا لکھا ہوا ہے. یہ 1302 ہجری کا ہے، یعنی خواجہ صاحب کے وصال سے بھی 17 سال پہلے کا. یہ 1302 نہایت واضح ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں. جی 1302 ہجری. تو یہ ہے حیات فرید میں چاچڑا شریف میں. یہ خواجہ صاحب کے قریب المقام بھی ہیں اور قریب الزمان بھی ہیں. یہ خواجہ صاحب جب یہ لکھ رہے تھے تو ان کی عمر 77 برس تھی، اور یہ لکھنے کے بعد بھی 30 برس 40 برس اور زندہ رہے، اور 114 سال کی عمر میں یہ فوت ہوئے. مولانا برخوردار ان کا نام تھا اور یہ چاٹنا شریف کے تھے. یہ ان کا نسخہ ہے پہلی بات. یہ دوسرا نسخہ ہے میرے ہاتھ میں، یہ ہے مولانا عبدالعظیم نباہو کا. یہ وہ صاحب ہیں کہ جن کو خواجہ صاحب نے جب بھی کسی کو نسخہ بھیجنا ہوتا تھا اپنے کلام کا، کہیں سے کوئی فرمائش آتی تھی تو وہ مولانا نباہو ہی سے کہتے تھے کہ مولانا نباہو ایک نسخہ ایک کاپی اور تیار کر لیں. تو یہ انہی کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ ہے 1320 ہجری کا، یعنی خواجہ فرید علیہ رحمت کے وصال کے 1 سال بعد کا. اچھا تو صاحب یہ بتائیں، میں قطع کلام ہے، ان میں بھی کچھ ایسی غلطیاں ہیں کتابت کی یا اس کی جو جس پر یہ پتہ چلے کہ جو آپ کام کریں اس میں ڈیفرنس نظر آئے گا ہمیں؟ جی میں کچھ اور نسخے دکھا لیتا ہوں آپ کو، پھر اس کے بعد اس کا جواب دے لیں گے. اور یہ نسخہ ہے، ان کا نام تھا نبی بخش مرکنڈ لانگری. یہ خواجہ فرید کے لنگر کے انچارج تھے. یہ ان کے قلم کا نسخہ لکھا ہوا ہے چاچنا شریف کے اندر بیٹھ کے انہوں نے حیات فرید میں لکھا. اور یہ آپ کو تاریخ نظر آ رہی ہوگی 24 ماہ ربیع الاول 1314 ہجری المقدس، یعنی خواجہ فرید علیہ رحمت کے وصال سے 5 سال پہلے چاچنا شریف میں جہاں خواجہ صاحب حیات موجود ہیں، یہ دیوان ان کے سامنے یہاں لکھا جا رہا ہے. یہ اختتام یافتہ. تو اس طرح یہ ایک اہم نسخہ ہے. اس کے بعد ایک اور نسخہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. یہ ہے صوفی قادر بخش کھوکھر کا نسخہ. یہ میرے والا جی
تھینک یو. جی یہ میرے والا کا یہ ان کی روایت کے مطابق یہ 1880 کا ہے. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی نہایت اہم اور ثقہ ترین نسخہ جات میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے یہ رہا. اچھا اس کے بعد ایک اور نسخہ ہے. یہ نسخہ ہے چاچنا شریف اپنا راجن پور شریف کے ایک تھے مولانا عبد الحق. یہ ان کے ہاتھ کا لکھا ہے. یہ 1932 کا ہے. یہ یعنی خواجہ فرید علیہ رحمت کے وصال کے 32 سال بعد کا ہے. اس میں ایک اور دیوان ولایت علی شاہ صاحب بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے. تو یہ دیوان ہے. اچھا اس کے علاوہ یہ دیوان ہے. یہ بھی چاچنا شریف کے حضرت خواجہ فرید علیہ رحمت کے جو فرزند تھے ان کے برادر نسبتی سالے تھے محمود اختر. یہ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا دیوان ہے اور یہ بھی چاچنا شریف میں بیٹھ کے لکھا گیا ہے. اور یہ تھا. اچھا یہ ہے مولانا حداد داجل کے تھے. یہ ہمارے پاس فوٹو اسٹیٹ نسخہ ہے اس کا. تو یہ بھی حیات فرید میں لکھا گیا ایک نسخہ ہے. یہ مولانا نباہو کا ایک اور نسخہ ہے جو نہایت فوٹو اسٹیٹ کے. جی فوٹو اسٹیٹ ہے. جو اصل کہیں سے مل سکے تو ہم نے اصل لے لی. اگر کسی نے ہمیں اصل نہیں دیے تو ہم نے اس. اچھا تو سر یہ تھوڑا سا فرمائیں گے کہ ان کو آپ نے کیسے کلیکٹ کیا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں. پھر ایک اور چند نسخہ میں آپ کو دکھا لوں. یہ ایک اور نسخہ ہے جی. اچھا اور یہ نسخہ ہے آپ کو دکھا لوں. یہ ایک اور نسخہ ہے جی. اچھا اور یہ نسخہ ہے ہمارے پاس. یہ ایک اور نہایت اہم نسخہ ہے. یہ آپ کو دکھا رہا ہوں میں. یہ اس خاندان کا ہے جن لوگوں نے تمام عمر خواجہ فرید کے کلام کی کتابت کی ہے. یہ ان لوگوں کا یہ نسخہ ہے. اچھا اس کے علاوہ اور میں آپ کو ایک اہم نسخہ دکھانا چاہوں گا. وہ یہ ہے. یہ مولانا پیر بخش تھے. یہ تو بہت خوبصورت خطا تھی. جی بہت یہ اگلے وقتوں کے لوگ ان لوگوں کو دیکھیں جی. اس وقت ان لوگوں کو پتہ تھا کہ الخط نصف العلم کے خط خوبصورت خط بذات خود ایک آدھا علم ہے. تو وہ نہایت دیانتداری سے نہایت محبت سے لکھنے والے لوگ تھے. تو یہ مولانا ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا. ایک اور نسخہ دکھانا چاہوں گا میں آپ کو. وہ یہ ہے یہ برخوردار تھا. ان کا نام بھی فقیر برخوردار تھا. یہ اور لوگ تھے. تو یہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے اس میں زیر زبر ساری اس میں شامل کی ہیں. یہ ہر لفظ پر انہوں نے زیر زبر بھی لگائی ہے تاکہ اس کا تلفظ بھی طے ہو جائے کہ کسی لفظ کو کس طرح بولنا. اچھا یہ سب کچھ آپ کا سوال تھا کہ کیا ان کے درمیان بھی کوئی اختلافات موجود ہیں؟ بلا شبہ ہیں. ایسے اختلافات ہیں جو ان لوگوں کے آپس میں بھی موجود ہیں جو زمان و مکان کے اعتبار سے ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ مثال کے طور پر یہ بھی ایک نسخہ ہے مولانا نباہو کا. اور یہ نسخہ ہے چراغیہ جسے کہتے ہیں. نسخہ بیگ یہ ڈراور کے تھے اور یہ بھی بڑا نہایت اہم نسخہ ہے. تو ایسے ان میں اختلافات موجود رہے ہیں. ایک لفظ کو کسی نے کیسے سمجھا اور کسی نے. اس میں اصل میں جو مسئلہ تھا میں آپ کو وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اصل پرابلم کیا تھا. کہ جب سرائکی لکھنا شروع کیا گیا تو اس کے لیے موجود خط جو تھا وہی تھا عربی اور فارسی کا. عربی اور فارسی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کئی حروف ایسے ہیں ہمارے مخارج کے جو اس میں موجود نہیں ہیں. ٹے نہیں ہے, ڈال نہیں ہے, ڑے نہیں ہے, اور مرکب حروف نہیں ہے, جھے نہیں ہے, کھے نہیں ہے وغیرہ. تو اس کے ہوتے ہوئے وہ ایک ناقص رسم الخط تھے. وہ سرائکی لکھنے کے لیے اپنے طور پہ وہ ناقص نہیں ہوں گے, ہمارے لیے وہ نامکمل تھے. جب یہ لکھا گیا تو اس کے اوپر زیر زبر بھی نہیں تھی. اب جس نے گھر لکھنا تھا تو اس نے گھر نہیں لکھا, اس کو گوہر لکھا. گاف ہے اور رے لکھا. جس نے جھر لکھنا تھا تو اس نے جے ہے اور رے اس طرح کر کے لکھا. تو اس سے ان لوگوں کے درمیان بھی کوئی اختلاف پیدا ہوئے ہیں جن کو ہم نے تمام لوگوں کی رائے کو سامنے رکھ کے پھر اس کی ہم نے فہرستیں مرتب کی ہیں کہ آخر کس طرح ہم ایک متفقہ رائے تک کیسے پہنچ سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے اس کی یہ کئی سال کی اسٹڈی ہے کہ پہلے مطالعے میں یہ کیا کہ وہ کون کون سے لفظ ہیں ان کی فہرستیں بنا لی گئیں کہ اور کس نے اس کے اوپر کیا رائے دی ہے.
اس فہرست میں جو آپ کے موجود دیوان ہیں ان تمام دیوان کا آپ نے ایک ایک حروف کا ایک ایک لفظ تمام دیوان جتنے بھی ہیں ان کے ایک ایک لفظ کو ایک دوسرے کے سامنے لکھ کے پھر ان لوگوں کی رائے کو جمع کیا گیا کہ کس لفظ پہ کس کی کیا رائے ہے اور کس نے کیوں ایسی رائے دی ہے، اور اگر کوئی لفظ تبدیل ہونا شروع ہوا ہے تو وہ کب سے ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے، اور اس کو کیا مشکل درپیش تھی اس وقت اس نے یہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، دیکھیں یہ فہرستیں بنی ہوئی ہیں اور اس طریقے سے یہ کہ یہ ایک لفظ ہے کہ یہ کلمی نسخہ جات ہیں، ان کے نام ہے کلمی نسخہ جات کے۔ یہ ایک ایک لفظ ہے کہ کسی نے اس کو کیسے لکھا ہے، کسی نے ہے لکھا ہے، کسی نے ہی لکھا ہے، کسی نے یہ دیکھتے جائیں آپ اس طرح ان لفظوں کے ایک ایک لفظ کو جی اس طرح یہ کام ہوا ہے۔ اچھا جتوئی صاحب، اس میں آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہ کام کرتے، یہ کام جو آپ دکھا رہے ہیں ہمیں؟ یہ کام اس کام کا آغاز ہوا تھا 2007 میں۔ اچھا 2007 میں لے کر ایک مرحلہ یہ کام جاری رہا، اس میں مختلف نسخہ جات کا آپس میں تقابل جاری رہا، اور مطبوعہ نسخہ جات جتنے بھی ہیں یہاں آپ کو اس کمرے میں آپ کو تمام مطبوعہ نسخہ جات بھی مل جائیں گے اسی جگہ پہ، دیکھتے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ یہ مطبوعہ نسخہ جات ہیں اور یہ ڈاکٹر ماہر عبدالحق صاحب کا نسخہ ہے۔ اچھا یہ خواجہ طاہر محمود صاحب کا نسخہ ہے، یہ ان کا نسخہ ہے، اور یہ وہ نسخہ ہے جس کا آپ کہہ رہے تھے اچھا مولانا عزیز الرحمان صاحب جی، یہ نواب آف بہاولپور نے جسے شائع کروایا تھا۔ اب تو اس کے نسخے نہیں مل رہے جی، یہ نہیں مل رہے اس وقت، یہ نایاب ہو گیا ہے، اور یہ مولانا عزیز الرحمان صاحب ہیں۔ یہ لوگ نہایت اعلیٰ کام کرنے والے، نہایت دیانتدار، نہایت محنتی، بہت بڑے عالم لوگ تھے جن لوگوں نے یہ کام کیا۔ اچھا یہ ایک نسخہ اس وقت میں آپ کو نہیں دکھا سکا، یہ نسخہ نہایت اہم ہے، نسخہ مخدومیہ اسے کہتے ہیں، یہ مخدوم محمد بخش تھے۔ یہ پہلا نسخہ ہے خواجہ فرید علیہ رحمت کا جس میں تمام کافیوں کے اوپر اس کے راگ بھی درج کر دیے گئے ہیں کہ کون سی کافی کس راگ میں لکھی گئی ہے۔ جی ہاں، تو یہ ان سب کے، اور بھی یہ سارے ادھر ادھر، یہ مولانا نور احمد صاحب فریدی کا دیوان پڑا ہے، اور جی ہاں، اور یہ سب، اور یہ کلید فرید ہے، یہ مولانا آفاقی صاحب کا کیا ہوا، بہت اچھا کام کیا، 2 والیوم میں یہ کام جی یہ بھی ہو رہا ہے، اور یہ جو انگریزی میں کام ہوا ہے خواجہ صاحب کا، یہ ساری بکس وہ ہیں۔ اچھا یہ ایک اور نسخہ یہ میں آپ کو نہیں دکھا پایا، یہ ایک عارف نام تھا ان کا، یہ خواجہ ناظر کلمی، جی یہ بھی کلمی ہے، یہ دیکھیں یہ بھی کلمی ہے، نہایت خوش خط، نہایت اعلیٰ، اور یہ ان کا دیوان شریف کے کوئی معنی، کوئی مفہوم، اس قسم کا بھی کوئی سلسلہ کیا ہوا ہے آپ نے؟ جی میں نے جیسا عرض کیا ہے کہ میں اس کا سلیس ترجمہ کر رہا ہوں سرائکی، اور کلام فرید میں جو بھی لفظ جس زبان کے بھی استعمال ہوئے ہیں میں ان کو کوشش کر رہا ہوں کہ نہایت سادہ ترجمہ کیا جائے، اور آپ یقین سوال کریں گے کہ کیا اس سے پہلے ترجمہ نہیں ہوا ہے؟ نہیں، یقیناً ہوا ہے، اور بہت عالم فاضل لوگوں نے کیا تھا، لیکن کچھ پرابلم ان کے تھے، کچھ مسائل تھے ان کے جو آج کی دنیا میں وہ قدرے حل ہو چکے ہیں، اور اس وقت وہ حل شدہ نہیں تھے، اور وہ ان لوگوں نے یہ سب کچھ لکھا بھی ہے۔ مثال کے طور پہ اس وقت ہمارے پاس دنیا جہان کی ڈکشنریز موجود ہیں، لغتیں موجود ہیں، اس وقت ان لوگوں کے پاس نہیں تھی، وہ اپنے علم کے مطابق ان لوگوں نے درست کیا سب کچھ۔ لیکن مثال کے طور پہ اب کلام فرید ہے، اب ہندی کی ڈکشنریز مجھے نہیں پتا کہ اس وقت کتنی دستیاب تھیں، لہٰذا ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو ہندی کی جو الفاظ ہیں کلام فرید کے مختلف لوگوں نے ترجمہ کیے ہیں ان میں بڑی ساری غلطیاں پائی جاتی ہیں، تو یہ دیکھیں یہ ہندی کی ڈکشنری اب اس شکل میں موجود ہے کہ آپ اس میں کسی بھی لفظ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا خواجہ صاحب کو حافظ زبان جو شاعر کہتے ہیں اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں سندھی ہے۔ اچھا ان کے ترجمے کو دیکھنے کے لیے یہ دیکھیں کہ یہ سندھی کی ڈکشنری ہے، اور یہ جو ہے اردو کی، اور اردو کی بھی عام ڈکشنری نہیں ہے، یہ ایک ایڈوانس ڈکشنریز ہیں جن میں بہت زیادہ کام کیا گیا ہے، یہ بڑی اعلیٰ پائے کی علمی کتابیں ہیں، یہ ڈکشنریز سے بھی کچھ آگے ہیں، یہ ہے، یہ دیکھیں الرابعہ لغت جو ہے یہ بڑی معروف چیز ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اچھا یہ ہے، اور اس طرح یہ المنجد ہے عربی کی، یہ دیکھیں، اچھا یہ ہے، اور اس طرح یہ
जामिया लुगात जामिया है लुगात। और इसमें एक एक लफ्ज़ को कई के मानी में इस्तेमाल किया गया है, कई ज़ुबानों में। अगर वो लफ्ज़ कई ज़ुबानों में है तो कई ज़ुबानों में उसके मानी मौजूद है। नहीं और सर, इस तरह आप एक ख़ास बात और बताना चाह रहा था। मिसाल के तौर उस वक्त तक कोई अच्छी बड़ी सराइकी डिक्शनरी नहीं आई थी। ये एक बहुत अच्छी डिक्शनरी सादुल्ला खितरान साहब की ये एक आई है, ये बड़ी लाजवाब चीज़ है। अच्छा, और इस तरह के और भी कई चीज़ें हैं जो उस वक्त नहीं थी। लफ्ज़ जो ख्वाजा फरीद की दीवान में जो लफ्ज़ की गलतियां हैं उनको आप यहाँ से ट्रेस करते हैं, या जिस तरह अरबी का कोई लफ्ज़ है या कोई सिंधी में कोई लफ्ज़ है उसकी रहनुमाई आप डिक्शनरी से लेते हैं? नहीं, देखिए, पहले तो अगर कहीं इख्तलाफ मौजूद है तो वो तो कलमी नुस्ख़ाजात में से ही ज़ाहिर हो जाता है कहीं ना कहीं कि भी ये लफ्ज़ है, कोई इख्तलाफ मौजूद है। फिर उसको देखना होता है कि उसके मानी क्या हैं। मिसाल के तौर पे कुरान की कई आयात ख्वाजा साहब ने इस्तेमाल की हैं, तो वो इत्तफ़ाक़ ये हुआ है कि शुरू दिन से वो गलत लिख लिया गया, तो कई 70 साल तक वो गलत। मिसाल के तौर पे एक छोटा सा लफ्ज़ ले लेते हैं, समद, अल्लाह समद, आप कह रहे हैं समद, समद एक लफ्ज़ है। तो एक काफ़ी मतबूआ दीवान मौलाना अजीज़ुर रहमान साहब का जो था उसमें कातिब ने कहीं समद को लिख दिया हे के साथ हमद या हमद जी। अब लफ्ज़ समद तो है, हमने छोटे छोटे बच्चों को भी हम कुल वल्लाह याद कराते हैं, ये तो उस सूरत इखलास है। तो अब वो हमद 70 साल तक हमद ही चलता रहा, किसी ने उसको समद नहीं बनाया, हालांकि लफ्ज़ समद है। समद तो छोटे से बच्चे को भी पता है। तो वो फिर 70 साल तक लफ्ज़ हमद ही चलता रहा। और अब भी मैं आपको वो दीवान निकाल के दिखा सकता हूँ कि लफ्ज़ हमद ही लिखा हुआ है। जो मौजूदा दीवान इस पर छप चुके हैं उनमें भी है, उनमें बाकी लोगों ने नहीं लिखा। ये मौलाना अजीज़ुर रहमान साहब के नुस्खे में मौलाना अजीज़ुर रहमान की गलती नहीं थी, ये गलती थी कातिब की, लेकिन वो उसको चेक नहीं कर सके, उनसे ये गलती हुई, मामूली सी एक साहब है, हो जाता है। इतना बड़ा काम है जहाँ उन्होंने हज़ार अल्फाजों के मानी बिल्कुल दुरुस्त किए हैं, अगर उसमें चंद मानी गलत हो भी गए हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है, ऐसा होता है, हो जाता है ऐसा। अच्छा, तो ऐसा ये बताएं, मैं सुबह से एक मेरे जहन में एक ख्वाजा साहब का शेर अटका हुआ है, उठड़े पाले थे खुशहाल। तो ये शेर क्यों अटका हुआ है? कोई और शेर नहीं था आपके ज़हन में जो आके अटकता? नहीं, मैं मुझे कुछ इस बारे में कुछ मालूम हुआ है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा तस्दीक चाहता हूँ कि ये शेर गलत है क्या? जी हाँ, इसके 4 लफ्ज़ हैं, उठड़े पाले थे खुशहाले। तो ये चारों के चारों लफ्ज़ गलत है। ख्वाजा साहब ने इनको चारों को गलत लिखा है या आगे कोई किसी और की वजह से चारों गलत? नहीं, माज़अल्लाह ऐसी बात नहीं, ख्वाजा साहब ने तो ज़ाहिर है गलत नहीं लिखा। ये ख़त के प्रॉब्लम थे, ये रस्मुल ख़त के प्रॉब्लम थे। रस्मुल ख़त के मसाइल जैसा मैंने अर्ज़ किया है कि ये थे कि ख्वाजा साहब उस वक्त बड़ी ये नहीं होती थी, बड़ी ये नहीं लिखते थे। अच्छा, सब छोटी ये लिखते थे। तो फिर ये आपकी मर्जी होती है कि आप उसे बड़ी ये बना लें या छोटी ये बना लें, पाली पढ़े या पाला पढ़े, पाली पढ़े या पाले पढ़े, वो आपका मसला है। असल में ये लफ्ज़ लुग़वी तौर पे ये गलत है। लफ्ज़ खुशहाले जो है वो नहीं होता, लफ्ज़ खुशहाली है और उसकी जमा खुशहालियाँ है। जैसे ख्वाजा साहब ने एक जगह पे कहा भी है कि सेंगियाँ सरतियाँ नू खुशहालियाँ, तो ये उस तरह था। और फिर पाला जो है, पाला जब पड़ता है तो उसमें घास जल जाते हैं, घास पीले हो जाते हैं, तो जो चोलिस्तान के जानवर हैं वो भी नीचे आबाद इलाकों में आ जाते हैं। तो ये असल में पाली जो है, असल में ये लफ्ज़ था उठड़ी पाली थई खुशहाली। तो ये पाली जब बरसी या पाली जब आबाद हुई या उस पर बारिश हुई, ये दोनों मानी आते हैं उसमें, तो खुशहाली आ गई। तो ये पाली जो है एक मकाम का नाम है जो इस वक्त हिंदुस्तान में है। आप पाकिस्तान से में बैठ के इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ये एक किला डेरावर है, उसके आगे एक है बिजनोट और उसके साथ ही है विढ़ोट। एक ही इलाका है, उसको बिजनोट भी कह लेते हैं, विढ़ोट भी कह लेते हैं, लेकिन अलग से भी है। और फिर उसके आगे जाके एक जगह आती है, पाकिस्तान का बॉर्डर आ जाता है, और फिर वो है पाली का आखिरी हिस्सा। आप नक्शा उठा के देखें इंडिया का, बीकानेर को निकालें उसमें से, वहाँ पर आपको एक जगह पे लफ्ज़ पाली लिखा हुआ नज़र आएगा जो नहायत सरसब्ज़ इलाका है। तो इस हवाले से ख्वाजा साहब ने कहा कि उठड़ी पाली थई खुशहाली। अच्छा सर, अब ये बता दें, हमने सुना कि आप ख्वाजा साहब के सराने जाके बैठते हैं और ख्वाजा साहब आपको दीवान डिक्टेशन कराते हैं, क्या ये सच है? खुदा करे ये सच हो।
خدا کرے ایسا ہو جائے، یہ تمنا ہو سکتی ہے میری، ایسا دل مجھے خدا دے کہ جس میں خواجہ صاحب آئیں اور مجھے بتائیں کہ میرا دیوان کیسا ہے، یہ میری تمنا ہے۔ لیکن جو اصل صورتحال یہ ہے کہ جب میں نے اسے 5-7 سال کام کیا اور جب ان متضاد لفظوں کو جمع کر لیا کہ ایک ہی لفظ مقام پہ اگر 2-3-4 لفظ سامنے آ گئے ہیں تو مجھے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا مختلف جواز پر کہ اس کے حق میں دلائل کتنے قوی ہیں، اور دلائل پر مجھے اس کا فیصلہ تو کرنا تھا، اور کہیں نہ کہیں جا کے مجھے اس میں اپنی رائے بھی دینی تھی۔ اگر کہیں مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا تو پھر میں نے وہ رائے بھی تو آخر دینی تھی۔ تو پھر میرے خیال میں نے ایسا سوچا، اور بڑا عرصے تک ایسا سوچتا رہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں دیوان فرید پر کام کرنے کے لیے اگر دنیا میں کوئی جگہ سب سے زیادہ بہترین، سب سے زیادہ مناسب اور سب سے زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے تو وہ دربار فرید ہو سکتا ہے، وہ سرکار فرید کا اپنا روضہ ہو سکتا ہے، اور پھر روضے کے اندر ان کی آرام گاہ ہو سکتی ہے، اور پھر آرام گاہ کے بعد بھی ان کے سرانے بیٹھ کے اگر کام کیا جائے تو پھر ہر مقام کا فیض الگ الگ ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر کے مختلف کمروں میں بیٹھ کر بھی مختلف انداز میں جب سوچتے ہیں تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میرا ذہن میری بہتر رہنمائی کرے گا، میری سوچ میری بہتر رہنمائی کرے گی۔ اسی وجہ سے آپ نے کوٹ مٹھن کا انتخاب کیا؟ جی ہاں، میں نے کوٹ مٹھن والوں کا انتخاب تو کیا، خدا کرے میں یہ بھی کہہ سکوں کہ کوٹ مٹھن نے میرا انتخاب کیا۔ خدا مجھے یہ مقام بھی نصیب کرے۔ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ ایک شخص کا کام تو نہیں ہو سکتا، یہ تو اداروں کے کرنے کے کام تھے جو آپ اکیلے کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہی تو دکھ کی بات ہے، یہ تو بلا شبہ اداروں کے کرنے کے کام ہے، لیکن اگر ادارے نہ کریں تو پھر ہم کیا کریں؟ بیٹھے رہیں، یہ بوجھ اپنے ساتھ لے کے مر جائیں، قبروں میں چلے جائیں، یہ قرض اپنے ساتھ لے جائیں۔ ہم لوگ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں خواجہ فرید سے، ہم اس قرض کو ادا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بجائے میرے کام میں بے شمار غلطیاں ہوں گی، ہو سکتا ہے، مجھے کوئی دعویٰ نہیں ہے، کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، پچھلے لوگوں نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا، میں بھی نہیں کر سکتا، اور اگلے بھی نہیں کر سکیں گے کہ یہ کام بالکل 100% درست ہے۔ نہیں، یہ ایک انسانی کاوش ہے جس کے لیے میرے پاس اس وقت سب سے بہتر ذرائع موجود ہیں۔ اچھا، تو اسے یہ بتائیں کہ سریکی زبان جو نا ہر آدمی ایک خاص علاقے تک تو جانی جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے۔ اگر آپ پٹھان کو کسی چیز کے بارے میں بتانا چاہیں یا کسی انگریز کو بتانا چاہیں کہ بولا کیا ہے، بینسر کیا ہے، یہ اس قسم کے جو لفظ ہیں ہماری سریکی کے ٹھیٹھ لفظ ہیں، تو وہ ان کا تعین کیسے کریں گے؟ کلام فرید میں چلو وہ شائع ہو گئے، وہ ہو گئے۔ دیکھیں، یہی کچھ کر رہے ہیں، یہی اچھی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے کہ یہ چیزیں تو اب ہمارے سامنے ختم ہو گئی ہیں، ساری چیزیں، یہ زیور ختم ہو گئے، یہ برتن ختم ہو گئے، وہ سواریاں ختم ہو گئی۔ اب کون اونٹ کے اوپر کچابے پہ بیٹھتا ہے، کون پاکڑے پہ بیٹھتا ہے، اب کہاں گئے؟ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ختم ہے۔ کہاں گئی وہ مٹیاں، اور کہاں گئی وہ جٹیاں، اور کہاں گئے وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو پھر اس کے لیے ہم نے پہلی بات تو یہ کی کہ میوزیم قائم کیا اور ان میں وہ تمام چیزیں رکھ دیں۔ پھر ہم نے اس کا اہتمام یہ کیا ہے کہ کلام فرید میں ہر وہ چیز جس کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کی تصویروں کو اس دیوان کا ہم حصہ بنا رہے ہیں، تاکہ اگر کل کو کوئی یورپ کے لوگ آ جائیں، چائنا کے لوگ آ جائیں، رشیا کے لوگ آ جائیں، امریکہ کے لوگ آ جائیں، دوسری قوموں کے لوگ آ جائیں جن کا یہ کلچر نہیں ہے، برف کے علاقوں کے لوگ ہوں، وہ صحراؤں کے علاقے کے لوگ ہوں، میدانی علاقوں کے لوگ ہوں، جہاں 6 مہینے دن نہیں ہوتا، جہاں 6 مہینے رات نہیں ہوتی، کلام فرید کی ضرورت تو ان کو بھی پڑے گی۔ تو پھر وہ کیسے سمجھیں گے؟ ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ وہ تو برف کا عذاب جان سکتے ہیں، وہ تو ریت کا عذاب سمجھتے نہیں ہیں۔ تو ہم نے تو ان کے لیے بھی کام کیا ہے کہ ان کے لیے ہم نے اس کی تصویریں اس دیوان میں شامل کی ہیں۔ وہ 1000 کے قریب تصویریں ہیں، اور کچھ اور کام بھی ہے جو اگر آپ پوچھ لیں گے تو بتا دوں گا۔ جی، میں بالکل پوچھنا چاہوں گا کہ یہ خواجہ صاحب کی حیات کے بارے میں علیحدہ کتابیں ملتی ہیں، اگر ایک موج جیسا یا کوئی میرے عزیزوں میں سے کوئی بندہ یہ خواجہ صاحب کے بارے میں معلومات چاہے تو اس قسم کی مجھے کوئی مارکیٹ میں کتاب نظر نہیں آ رہی۔ کیا آپ اس قسم کا کوئی کام کر رہے ہیں کہ اس دیوان کے اندر ہی کوئی اس قسم کی چیزیں ہو جائیں
تاکہ قاری کو بجائے کہ کتابیں خریدتا بڑے کہ دیوان خریدے اس کا مسئلہ حل ہو جائے؟ جی ہاں، ایک روایت تو یہ رہی ہے کہ دیوان سے پہلے ایک بہت بڑا مقدمہ لکھا جاتا ہے. مولانا عزیز الرحمان صاحب کے پاس وہ مقدمہ تقریباً 150 صفحات پہ پھیلا ہوا ہے. مثال کے طور پہ مقابیس المجالس یہ پڑھی ہے، مقابیس المجالس جو ہے کیپٹن واحد بخش سیال صاحب نے لکھی، تو ان کا مقدمہ بھی کئی 150 صفحے پر پھیلا ہوا ہے. تو وہ پھر ضخامت اور بڑھ جاتی. تو میں نے اس کا یہ کیا ہے کہ خواجہ فرید علیہ رحمت کے بارے میں جملہ معلومات جو مجھ تک موجود ہیں، وہ چاہے کوٹ مٹھن کے بارے میں ہیں، چاچنا شریف کے بارے میں، خواجہ فرید کی زندگی کے بارے میں، ان کے خاندان کے بارے میں، ان کے قلمی نسخہ جات کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی شاعری کے بارے میں، اور فریدیات کی کتب جو موجود ہیں ہمارے، ان کے بارے میں کم و بیش 1 سے 1,500 سوال کا جواب ہم اسی دیوان کے حاشیے پر دے رہے ہیں، تاکہ جو ایک دفعہ یہ دیوان لے لے اس کے کم و بیش فریدیات سے جڑے ہوئے تمام مسائل اسی میں حل ہو جائے.